تو شب قدر میں جب بس آخری حصے پہ شب قدر میں جب آپ اعمال کرنا 2 رکعت نماز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بہترین رمضان میں اعمال، اور رمضان میں جو آپ عمل کر رہے اس کا اجر زیادہ ہے، زیادہ اجر ملے گا۔ مثال کے طور پر میری خواہش ہے جو ابھی سن رہی ہے مجلس میں 11 مرتبہ روزانہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو۔ سورہ توحید ایک ایسا سورہ ہے قرآن مجید کا 114 سوروں کہ الحمد کے سورہ فاتحہ تو ہے، اس کا نام ہی فاتحہ ہے، اس کے بعد اگر کسی سورہ کو مرحوم کے لیے رکھا گیا تو وہ سورہ قل هو اللہ احد ہے، سورہ توحید ہے۔ 3 دفعہ اگر کوئی روز پڑھے نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد تسبیح مظلوم بیوی کے بعد، تو ایک قرآن کا ثواب، ایک قرآن کا ثواب ہے۔ اور پلیز میرے جملے غور سے سنو، نارمل اس میں آپ فجر ظہر سے مغرب عشاء کوئی بھی نماز پڑھے، نماز کے بعد جب بیوی مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھتے اس کو 3 مرتبہ سورہ قل پڑھو، اللہ قرآن کا ثواب دے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قرآن مت پڑھو، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، قرآن پڑھنا لازم ہے، لیکن یہ ایکسٹرا بونس ہے جو مل رہا ہے، اب پڑھ کے مرحوم کو دیتے تو ایک قرآن کا ثواب تمہارے باپ کو ملتا ہے۔ 11 مرتبہ روز افطاری کے وقت جب before you break your fast 11 times پڑھ کے زمانے کے امام کو ہدیہ کرو، تمہارا دن بھر کا روزہ، دن بھر کے اعمال ایسے قبول ہوتے اور امام زمانہ سے ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتی، کرم امام ہوتا۔ یہ پڑھو سورہ توحید کثرت سے پڑھنے سے۔ سعد ابن معاذ کا واقعہ میں پڑھ رہا نہیں، واقعہ سعد ابن معاذ وہ عظیم صحابی رسول جس کی میت کے اوپر 70,000 رحمت کے فرشتے آئے تھے، 70,000 اینجلز نے جس کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ سعد ابن معاذ نام لینا، جا کے تاریخ میں دیکھو، یہ اللہ کے رسول اور میرے مولا کا کلوز کمپینینز میں سے ایک کمپینین، کلوز صحابی مولا، صحابی اللہ کا رسول تھا، جس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی تھی، جس کی تدفین میں سرکار گئے تھے۔ سعد ابن معاذ نام لینا، جا کے تاریخ میں دیکھ لو، سنی شیعہ ساری کتابوں میں یہ روایت موجود، جس کی میت کے اوپر، جس کی جنازے کی نماز 70,000 رحمت کے فرشتوں نے پڑھی تھی، 70,000۔ یو کین امیجن، اس لیے کہ نماز جنازہ میں آپ کو معلوم ہے، نماز جنازہ میں ایک جگہ ایک جملہ ایسا آتا ہے، جا کے اس کا ٹرانسلیشن دیکھو، آپ کو گوگل پہ مل جائے گی، نماز جنازہ انگلش میں جا کے پڑھو اس کا ٹرانسلیشن۔ اینڈ آف دی نماز میں مولانا یہ نماز پڑھتے ہوئے یہ بولتے ہیں کہ پلیز میرے جملے غور سے سنو، کہ پروردگار یہ جو میت ہے، ہم سب بولتے جو نماز پڑھتا سب یہ جملے بولتے کہ پروردگار یہ جو ڈیڈ باڈی ہے، یہ جو ہم جس کی نماز پڑھے، یہ جو میت ہے، اس کے سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ اللہ، ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں یہ گناہگار ہے، ہم جانتے ہیں یہ گناہگار تھا، لیکن آج اللہ کے سامنے ہم کیا گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں جانتے، اور وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم۔ کہتا ہے کہ 40 آدمی، 40 مومن اگر مجھے یہ گواہی دے دیں کہ یہ سوائے نیکی کے میں کچھ نہیں جانتا، تو میں اسی وقت معاف کر دیتا ہوں۔ لحد میں اس کا کرم کا اندازہ لگاؤ، کتنا مرسیفل۔ میں یہی بول رہا کہ یہ چیز پیدا ہونا تمہارے پاس کہ میرا اللہ سب سے بڑا کریم، عزیز و یا غفار ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ لحد میں انٹر ہونے سے پہلے، میت قبر میں جانے سے پہلے، گریو میں جانے سے پہلے 40 مومنین نے نماز پڑھ کے بول دیا اللہ اس کے سوائے نیکی کہ میں کچھ نہیں جانتا، تو اللہ کہتا میں نے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اب آپ سوچو اگر گناہ معاف ہو گیا، وہ نیچے گیا تو اس کے لیے تو رحمت کی رحمت ہے، ٹوٹل بلیسنگ ہے، اتنا قریب ہے۔ پروردگار بہانے ڈھونڈ رہا کہ میں اپنے بندوں پہ رحمت کیسے کروں، کتنا قریب۔ تو سعد ابن معاذ کے میت کے اوپر 70,000 فرشتوں نے نماز پڑھی ہے، 70,000۔ یو کین امیجن 70,000 لوگوں نے نماز پڑھی، 70,000 فرشتوں نے کہا کہ پروردگار سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہنگامہ مچ گیا تھا، اس لیے کہ ان کی نماز جنازہ میں اللہ کے رسول نے 70 تکبیروں کا بلند کیا۔
اور پنجوں پہ چل رہے تھے اور چاروں طرف گھوم کے کاندھا دے رہے تھے، چاروں طرف گھوم کے. ساتھ سے پہلے ایک سائڈ میں دیا جاتا تھا، آج جیسے ہم کافن کو چاروں طرف گھوم کے دیتے، اسی طرح ساتھ کے لیے بھی چاروں طرف گھوم کے دیا گیا. تو مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ 5 تکبیروں کی جگہ آپ نے 70 تکبیریں بلند کی، نماز جنازہ میں 5 تکبیریں. تو آپ نے کہا جیسی میں نے اللہ اکبر کہا، جبرائیل آسمان سے ملائکہ کے ساتھ نیچے آیا، ساتھ کی نماز پڑھی. پھر میکائیل اسرافیل اسرائیل صاحب کہا جب بھی میں اللہ اکبر کہتا تھا آسمان سے فرشتوں کا گروہ آتا. اور اوپر جو فرشتے بیٹھے ہوئے، میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، ساری کتابوں میں ساتھ میں نام لے رہا ہوں، سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ، چیک کر لو. تو اوپر فرشتے اللہ سے کہتے تھے پروردگار اتنی مہلت دے دے کہ زمین بھجا کے ہم ساتھ جنازے کی نماز پڑھیں، اللہ اجازت دینا. 70,000 رحمت کے فرشتے آئے. اس کے بعد اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ گھوم گھوم کے کیوں کاندھا دے رہے تھے؟ تو کہا اتنا کبھی میں آگے بڑھتا جبرائیل رہتے، میکائیل رہتا، اس طرح تو جگہ نہیں ملی تھی، اس لیے میں گھوم کے کاندھا دے. اس کے بعد سے یہ سنت بنی کہ آج ہم گھوم کے دیتے، اس سے پہلے نہیں دیتے. اس کے بعد کہا کہ آپ ٹوس پہ کیوں چل رہے تھے، پنجوں پہ کیوں چل رہے تھے؟ تو کہا اتنا ہجوم تھا ملائکہ کا کہ مجھے جگہ نہیں ملی. آپ سوچو. تو لوگوں نے کہا اس کا عمل کیا تھا؟ پہلی چیز ولایت امیر المومنین، میرے مولا کا بہترین چاہنے والا، ہماری طرح چاہنے والا نہیں تھا. We just say کہ we love Imam Ali. We say we love Imam Ali, but we don't follow Imam Ali. We don't follow Imam Ali. ایک چیز زندگی میں یاد رکھو، ایک چیز زندگی میں یوتھ کو بول رہا، جو بھی ہے میری مجلس سن رہا ہے سب یوتھ کو بول رہا. دیکھو شیعہ وہ ہوتا، علی کی شان ایسی ہے، پلیز میرے جملے غور سے سنیں، لک ایٹ می اینڈ غور سے سنیں. امام علی کی شان ایسی ہے کہ جس کو آپ انڈیا میں رہتے ہیں، یہودی، عیسائی، نان مسلم، سب مولا کی شان میں جو پڑھا لکھا ہے وہ قصیدے بھی کہتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو نان مسلم ہیں اور امام علی کی شان میں انہوں نے قصیدے کہے، جو پڑھا لکھا ہوگا. اس لیے کہ علی جہالت میں سمجھ میں نہیں آتا، علی علم سے سمجھ میں آتا. بہت بڑا جملہ تھا میرا یہ، علی علم سے سمجھ میں آتا، جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا. تو جتنے پڑھے لکھے تھے آج بھی نان مسلم سے، لیکن وہ علی کی مولا کی شان میں 13 رجب کو قصیدے کہتے، تقریریں کرتے مولا کی شان میں. لیکن ایک چیز زندگی میں یاد رکھنا، میں یوتھ کا بول رہا کہ شیعہ وہ ہوتا جو شان علی کو تو سبھی مانتے، ہم بھی مانتے، نان مسلم بھی شان علی کو مانتے، لیکن شیعہ وہ ہے جو شان علی کو بھی مانے، فرمان علی کو بھی مانے. You understand what I say? فرمان علی، sayings of امام علی کو بھی تو سمجھو، وہ ہے اصل بات. اگر یہ کر لیا تو بہت اچھی. پہلی چیز سعد ابن معاذ میں ولایت امیر المومنین، and he used to follow the path of امام علی. یہ تھا. بس میں آخری حصے پہ آ گیا. آلموسٹ 40 منٹس کی میری مجلس ہوگی، ختم کر رہا، 45-50 منٹس میں ختم کر دوں گا. تو لوگوں نے کہا کہ اتنے فرشتے آئے آپ کے پاس، کیا ریزن تھا؟ آپ کو پتا ہے کیا ریزن تھا؟ اللہ کا رسول کہہ رہا، صادق رسول کہہ رہا کہ سعد ابن معاذ کثرت سے سورہ قل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا تھا. اس کی برکت کثرت سے اس کا وٹ کرتا کہ جس کی وجہ سے اتنے ملائکہ آئے، وہ وسیلہ بن گئے اس کی بخشش. آپ سمجھ رہے میری بات؟ میری خواہش ہے آپ سے، ان کے بچوں سے خواہش ہے کہ باپ کی لحد پہ جب بھی جانا گا، if you are in حیدرآباد، باپ کی لحد پہ جانا تو ایک سلام ہے، پتہ نہیں وہ دائرے میر مومن میں فرنٹ گیٹ پہ بھی ہے، لاسٹ گیٹ پہ بھی ہے، وہ سلام ضرور پڑھو. جو ان کے بچے باہر ہیں، اگر وہ سلام پڑھنا چاہتے ہیں، سینڈ می دا واٹس ایپ، میں آپ کو وہ سلام بھیج دوں گا. 1 منٹ کا ہے، 1 منٹ کا، 1 منٹ کا، 1 منٹ کا. آپ لندن سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، دبئی سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، امریکہ سے بیٹھ کے، کینیڈا سے بیٹھ کے، کہیں سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن whenever you go to دائرہ، whenever you go to graveyard، یہ سلام ضرور پڑھنا. when you enter the graveyard، کیسے پڑھنا؟ کون سا والا سلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ والا سلام، دونوں گیٹس پہ لکھا ہوا ہے. میں نے بہت بولا اس سلام کے بارے میں، اس سے اس کا ثواب دے دیتا آپ کو. اس کا ریوارڈ کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، اوپر لکھا ہوا ہے، قال امیر المومنین علی بن ابی طالب، دائرے میں بھی لکھا ہوا ہے، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. عام طور پہ یہ نہیں بولا جاتا. میں اس مرحوم کی مجلس میں بول رہا ہوں،
ان کی اولاد کو بول رہا ہوں، ہر آدمی کو بول رہا جو بھی سن رہا میری مجلس، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ سلام پڑھ سکتے ہیں اگر آپ قبرستان نہیں جا رہے۔ کیا ہے سلام؟ السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، آخر میں آتا ہے کیفا وجدتم قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ 1 منٹ کا نہیں ہے سلام، جسٹ 1 منٹ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے اس کا ریوارڈ، میں نہیں بول رہا، یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہے، میرے مولا کے جملے۔ میرا مولا بولتا جو یہ سلام پڑھے گا، جو یہ سلام پڑھے گا، اس کے اور اس کے ماں باپ کے ان کے پیرنٹس کے، اللہ اسی وقت 25 سال کے گناہ معاف کر دے۔ پلیز روز رمضان میں پڑھو، 25 سال کے گناہ تمہارے معاف ہو جائے گے۔ واٹس ایپ پہ میں بھیج دوں گا، آپ پڑھ لینا۔ اب تصور کرنا اپنے باپ کی لحظت کو، اب بولنا اللہ جسٹ فارگیو مائی ڈیڈ، فارگیو مائی ڈیڈ، فارگیو مائی ڈیڈ، فارگیو مائی ڈیڈ۔ صرف رحمت کی دعا کرنا، معافی کی دعا کرنا۔ اب صرف ان کو وہ چاہیے۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ سورہ خل کثرت سے پڑھو اور اس کا ثواب باپ کو دیتے جاؤ۔ عورت گھر میں کھانا بنا رہی، سورہ خل پڑھ سکتے ہیں۔ وضو سے نہیں ہے تو پڑھ سکتی، وضو سے رہنا بہتر ہے۔ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، سورہ خل کی تلاوت کرو۔ جو ہر بچہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہو 3 مرتبہ بچوں کو بولو، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے جب before you start your food بولو بیٹا جسٹ ریسائٹ 3 times سورہ خل، اس کے بعد دیکھو اور بولو اس کا ثواب میرے باپ ماں بھائی بہن مرحومین کو دے دو، جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کو دے دو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یعنی رحمت خدا ایسا بٹ رہی، لیکن افسوس یہ کہ ہم لینا نہیں چاہتے۔ اور آپ کو آج احساس نہیں ہو رہا عابد بلرامی کی باتوں، tomorrow you will realize کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا۔ اس لیے اس جگہ پہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ I'll be all alone, I'll be all alone۔ صرف اس کی مرضی چاہیے، اس کا کرم چاہیے، اور یہ کرم والا مہینہ آ گیا تو شب قدر میں جب بس آخری حصے پہ شب قدر میں جب آپ اعمال کرنا 2 رکعت نماز، شکر کی نماز سے اعمال کو شروع کرنا۔ پہلا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہیلتھ کے ساتھ، صحت کے ساتھ یہ رات ہم کو دے دی۔ اور اپنے ماں کے، اپنے وہی اعمال بتاتا، اعمال نہیں بتا رہا، اعمال تو آپ کے سامنے۔ یہ پڑھنا 2 رکعت مغفرت والدین کی نماز، پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں 1 الحم اور سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے بولنا کہ آج شب قدر کی رات ہے تو ہم سب کے گناہ معاف کر رہا، جسٹ فارگیو مائی پیرنٹس، فارگیو مائی پیرنٹس۔ یہ 2 رکعت اس رات میں صدقہ دینا اپنے باپ کا، پہلے صدقہ امام زمانہ کا دینا کہ یہ رات میرے مولا کی ظہور کی رات ہے، وہ ظہور کی رات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب قدر کی صبح میں میرے مولا کا انشاءاللہ اللہ ظہور کرا دے، ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس رات میں امام کی سلامتی کا صدقہ دینا اینڈ اپنے باپ کے لیے صدقہ دینا۔ اور ان کی اولاد کو بول رہا ایوری ڈے کوشش کرو، تم باہر ہو، وہاں باہر کسی کو نہیں دے سکتے۔ حیدرآباد میں اتنی ایسی فیملیز ہیں، جو بھی آپ کی جاننے والی فیملی ہوگی، جو بھی آپ کے ٹرسٹڈ لوگ ہیں، آپ ان کے پاس مثال کے طور پہ $100 بھیج دیا، 20 پاؤنڈ بھیج دیا۔ میں اہل بیت پہ بار بار بول رہا یہ بات روز، تو بھیج دو اور بولو کہ نیت کر لو کہ یہ ہر جمعرات کا صدقہ میرے باپ کا۔ ایوری تھرسڈے تمہارا باپ، تمہاری ماں مرحومین تمہاری بچوں کی گھروں پہ آتے، یاد رکھو۔ تم لندن میں رہو، تم دبئی میں رہو، تم کینیڈا امریکہ میں کہیں رہو، مرنے کے بعد سارے ڈسٹینسز ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ماں اور باپ کو، بھائی اور بہن کو بھیجتا ہے، جاؤ اپنے رشتہ داروں سے کچھ مانگ کے لاؤ۔ جسٹ امیجن کہ دروازے پہ تمہارا باپ کھڑے رہ کے ایسا بول رہا کہ بیٹا give me something, give me piece of bread, give me piece of bread، ایک روٹی کا ٹکڑا دے دے بیٹا۔ کہا کہ اس رات کو تم اگر ایک روٹی کا ٹکڑا، پیس آف بریڈ کسی جانور کے سامنے ڈالو گے نا، اللہ اس کا بھی اجر۔ ڈونٹ forget Thursdays۔ میری ان کی اولاد سے بس آخری ریکویسٹ تھی کہ اپنے باپ کو اپنی دعاؤں میں، اور یہ دعا روز اپنے خنوت میں پڑھنا ایوری ڈے۔ پلیز غور سے سنو، 1 لائن کی دعا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اردو میں بولو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسا انہوں نے بچپنے پہ ہمارے اوپر رحم کیا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اردو میں بولو اللہ تو میرے، always you have to say this، اللہ میرے ماں باپ پہ تو رحم کر، میرے ماں باپ پہ تو رحم کر۔
जितना दो, और आखिरी बात ये बोलता है कि रोज ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो, रोज ज़ियारत इमाम हुसैन, और नियत करो कि मैं ये ज़ियारत अपने मरहूम बाप की तरफ से पढ़ रही या पढ़ रहा, मैं अपने मरहूम माँ की तरफ से पढ़ रहा या पढ़ रही। ये ज़ियारत इमाम हुसैन ऑन बिहाफ ऑफ योर डैड, बिहाफ ऑफ योर मदर, बिहाफ ऑफ ऑल द मरहूमीन। अगर तुमने ज़ियारत इमाम हुसैन रोज पढ़ी तो यू विल नॉट बिलीव कि जब तुम नियत करते हो कि मैं ये ज़ियारत इमाम हुसैन, मौला हुसैन की ज़ियारत शब जुमा हो, नॉर्मल डेज हो, रोज़े अरफा हो, जब भी पढ़ रहे, नीमे शाबान जब भी पढ़े, और बोलो कि मैं अपने माँ बाप की तरफ से और मरहूमीन की तरफ से पढ़ी, तो लिटरली जब तुम पहला जुमला बोलते हो अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, तो लिटरली ऐसा शावर्स, रहमत के शावर्स, जो बारिश होती ना, हैवी शावर जिसको बोलते ना, वैसे शावर्स होते तुम्हारे बाप की लहर के। बस दोस्तों, मैंने बहुत सी बातें बता दी। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह इनको आले इल्लीन में, जवारे मासूमीन में जगह दे। मौला की बारगाह में सैयद हाशिम रिजवी साहब मरहूम को खरीब से खरीब मकाम अता कर, और इनके घर वालों को, इनकी औलाद को सब्र जमील दे। बस इंतहाई नफीस, इंतहाई एक मोमिन जो थे ना, वो थे हाशिम रिजवी। गरीबों की मदद करना ये बहुत था इनको, खानदान के पुअर पीपल जो आता था उसकी मदद करते थे। कई बच्चों की फीस पे करी इन्होंने, कितनी अच्छी बात है, एक मोमिन की सिफत है, कितनी अच्छी बात। और इन देखिए, जो सबसे बड़ी बात थी, सॉफ्ट स्पोकन था और इमाम का चाहने वाला था, मौला अली का चाहने वाला, सबसे बड़ी बात है। और इन्होंने ये माँ के लिए बहुत तड़पते थे, माँ की बड़ी खिदमत की है, ऑलवेज ऑलवेज। और इनका एक जवान बच्चा, 14 साल का बच्चा का इंतकाल हुआ था। He always used to remember, औलाद का गम बहुत बड़ा गम था। जवान बेटा गुजर जाए, हमेशा याद रखो, बेटे का गम बाप के लिए बहुत बड़ा गम है। ये गम कोई हुसैन के दिल से पूछे, मौला हुसैन के दिल से पूछे। मेरा मौला हुसैन ज़ईफ हो गया था, बूढ़ा हो गया था अली अकबर के बाद, और ये इमाम का जुमला है कि मेरे लाल, तुम्हारे बाबा को नजर नहीं आता। इमाम वक्त बोल रहा कि बेटा तुम्हारे बाप को नजर नहीं आता। बस दोस्तों, मैंने मजलिस खत्म कर दी। अली अकबर का गम ऐसा गम था मौला हुसैन का कि मेरा मौला ज़ईफ हो गया। ये इमाम हुसैन का गम है, और उस माँ का देख लें। फिर मौला हुसैन पे मैं मजलिस खत्म कर रहा, 3-4 मिनट। देखिए दोस्तों, मजलूम बीबी ने हमसे कुछ नहीं मांगा। मजलूम ज़हरा ने एक ही चीज पूछी थी अपने बाबा से कि बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? तो जब वाकया पूरा सुना था कि कोई नहीं रहेगा, तो कहा था बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा था बेटी अल्लाह खौफ पैदा करेगा जो तेरे हुसैन का मातम करेगा। तो उस वक्त मेरी शहजादी के दिल को सुकून पहुंचा था, और हाथों को उठा के मेरी मजलूम बीवी ने दुआ दी थी कि परवरदिगार मेरे बच्चे पे रोने वालों को सलामत रखना, मेरे बच्चे पे रोने वालों को अजीजों, आज जो हम बचे हुए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी मजलूम बीवी की दुआ से बचे, वरना ये कोविड हमको खत्म कर दे, ये बीमारियां हमको खत्म कर दे। आज जो सेहत के साथ, इज्जत के साथ है ना, तो मेरी मजलूम बीवी की दुआएं हैं जो आज हम बचे हुए। दोस्तों, मैं कह रहा था कि हुसैन के लिए ये गम इतना बड़ा था, उसी तरह उस माँ के लिए इतना था कि जिसने 18 साल अली अकबर को पाला। जब 11 मुहर्रम की सुबह को ये काफिला जा रहा था, आप तड़प के रोएंगे, जब लैला ने ऊंट की बुलंदी से अली अकबर के लाशे को जलती हुई रेत पे देखा, तो अजीजों माँ ने तड़प के एक जुमला कहा, मेरे लाल तुम्हारा लाशा धूप में पड़ा हुआ है, बेटा आज के बाद तेरी माँ कभी साए में नहीं बैठेगी। अली अकबर, आज के बाद तुम्हारी माँ कभी साए में नहीं बैठेगी। एक रिवायत और पढ़ दूं अजीजों, जब ये लुटा हुआ काफिला जा रहा था, शाम के करीब पहुंचा, तो एक ऐसी बस्ती से गुजरा के जहां पे गैर मजहब की कुछ औरतें खड़ी हुई थी जो नहीं जानती थी ये लोग कौन है। उन औरतों ने देखा कि नेज़ों पे सर है, उन पे बीवियां। मौला हुसैन का सर मुबारक देखा, कासिम और मोहम्मद शहजादे अली असगर का सर देखा। इन्हीं सरों के दरमियान जब उन औरतों की निगाह अली अकबर के सर पे पड़ी, तो एक औरत से रह नहीं गया, वो अपने साथियों को छोड़ के नीचे आई, नीचे आके उस नेज़े के करीब पहुंची और अली अकबर के सर मुबारक को गौर से देखने लगी।
دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بلا کے ایک جملہ کہا کہ پروردگار جب یہ جوان مرا ہو، خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو، عزیزو اس کی آواز لیلا کے کانوں میں آئی تو لیلا نے کہا تو بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی، ارے میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے غیر ہو کے تو ماں نے کیسے دیکھا؟ اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، میرا علی اکبر گزر گیا۔ عزیزو لیلا کا یہ حال ہے تو حسین کا کیا حال ہوا؟ روایت کا جملہ ہے کہ کبھی مولا حسین اٹھتے تھے، کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، اور علی اکبر تک پہنچے تو کوہنیوں کے بل پہنچے اور جا کر اپنے رخسارے کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ کے کہا بیٹا تمہارا بابا آیا بیٹا۔ جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد حسین نے شانے کو ہلا کے کہا علی اکبر تمہارا بابا آیا بیٹا۔ جواب نہیں ملا۔ تب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، لیٹ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ بس دوستو علی اکبر کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، دیکھا علی اکبر نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہیں۔ میرا شہزادہ جانتا تھا میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا۔ حسین نے ہاتھوں کو ہٹایا، علی اکبر کے زخمی سینے کو دیکھا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، آستین کو الٹی نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے حسین نے مرچی نکال لی، ابھی تھوڑا سی جان باقی تھی، علی اکبر کو لے کے چلے کہ ماں ملاقات کر لے، لیکن راستے میں علی اکبر کے چہرے کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دوستو جب لاشا خیمے میں پہنچا، زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، کہا میرے لال ارے 18 سال پالا تھا، شادی کے ارمان تھے اور تمہارا لاشا آیا۔ الہی بس پروردگار میرے مولا حسین کے جوان بیٹے کا واسطہ، شہزادے علی اکبر کی مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ مجلس جس مرحوم کے لیے رکھی گئی اللہ اس کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، سب آمین بولو۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، ہم سب کو زیارت نصیب۔